السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مرسل نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ محترم ساتھیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 103 کی آیت ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ مسلمان ہو، اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ مت بنو۔ محترم ساتھی، دوستو، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان کیا ہے کہ اگر تم فرقہ فرقہ بنو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ محترم ساتھی، دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کیا ہے، وہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے دین کے اوپر کالخ پوت دیا ہے، اور یہ غیر قوم نہیں پوتا ہے، یہ مسلمانوں نے پوتا ہوا ہے۔ اسلام کے نام پر اپنا طرز عمل انہوں نے پیش کیا ہے، جن کو مسلمانوں نے اپنا بزرگ بنا رکھا ہے، جس بزرگ کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں بھیجا ہے تاکہ ان کی بات مانی جائے۔ کسی کی بات مانی تب جائے گی کہ اس کی بات قرآن و سنت سے ملتا ہو۔ اگر قرآن و سنت سے اس کی بات نہیں ملتی ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن 30 پارہ قرآن نازل کیا ہے، کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ کے کسی کا اور بات مانو۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول۔ ہاں، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یا اللہ، ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو تم میں سے عمرہ ہیں ان کی بھی۔ اب کوئی سوچے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے عمرہ کی اطاعت بھی حکم دیا ہے، لیکن آگے کا جو آیت ہے وہ پورا پڑھے گا تب اس کا مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جب عمرہ کے ہم اتباع کریں گے تو ہمارے اندر اختلاف پیدا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہارا معاملہ کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، تمہارا معاملہ، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اپنا معاملہ اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرو۔ میرے محترم، میرے ساتھی، میرے بزرگ، میرے مسلمان بھائیو، کیا آج یہ کام ہم کر رہے ہیں کہ جو ہمارا معاملہ کوئی اختلافی ہو، زمین کا ہو یا دین کا ہو یا دنیا کا ہو، شادی کا ہو یا مرنا ہو یا جینا ہو، کوئی چیز ہے، کیا ہم اللہ اس کے رسول کی طرف پھرتے ہیں؟ نہیں پھرتے ہیں۔ جب سے گروہ بندی مسلمانوں نے بنائی ہے اور اپنے بزرگوں کی اتباع کرنا شروع کیا ہے، تب سے فرقہ بندی ہو گئی۔ آج فرقہ بندی کا یہ حال ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بھارت میں، کہ آج جو نا ہمارا ہوا اکھڑ گیا ہے۔ 30 کروڑ مسلمان ہیں، وہ بھی جو ہے نا، اگر جو ہے نا گنتی ہو، اس کو شمار کیا جائے تو زیادہ ہوں گے، کیونکہ کافی عرصے سے گنتی نہیں ہوئی ہے، 2011 میں اس کے بعد گنتی نہیں ہوئی ہے، تو زیادہ ہیں۔ لیکن ہوا کیوں اکھڑ گئی ہے؟ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے محترم، میرے ساتھی، میرے بزرگ، کہ ہمارے یہاں بھی یہ سب پارٹیاں موجود ہیں۔ کہیں کہ سوچے کہ چلو چلتے ہیں، 2 باتیں کچھ بیان کریں گے مسجد میں، تو اس کے جو متولی جنہوں نے رکھا ہے، امام صاحب جنہوں نے مسجد بنایا ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں غیر عقیدے کے لوگ جو ہے نا نہیں آئیں گے بیان کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس مسجد میں جائیں گے تو ہم جو ہے نا گیتا اور رامائن بیان کریں گے یا اللہ رسول کی بات بیان کریں گے۔
دیوبندیوں کو مسجد ہے ہمارے یہاں، اس میں سوچتے ہیں کہ چلو آج یہیں پر کچھ بیان کیا جائے گا، تو وہ ہم سے پہلے جو ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں کہ مصطفیٰ بیان نہ کرے، کیوں وہ جان چکے ہیں یہ قرآن سنت کا ماننے والا یہ اہل حدیث ہے۔ ارے اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ جس کی باتیں ہوں حق وہ بات لے لینی چاہیے، جس کی باتیں حق وہ بات لے لینی چاہیے، پہلے سنیں تو کہ یہ بات کہہ کے رہا کس کی بات کر رہا ہے۔ میرا محترم، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بویا ہے آج وہی کاٹ رہے ہیں۔ عالموں نے جو گڑبڑ معاملہ کیا ہے، عالموں کے پیچھے آنکھ بند کر کے ہم بھارت کے بر صغیر کے مسلمان چل دیتے، دنیا ہی کے ہے، اور بھی ملک ہے، انڈونیشیا ہے چاہے اور دیگر ملک ہے، وہاں کے لوگ بھی آتے ہیں، کتنا دین ان کا سچا ہے، صحیح ہے۔ یہ کہاں پتہ چلتا ہے؟ مکہ اور مدینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیا نام ہے وہ ہے قبر ہے، اس کے بغل میں جو جالی ہے اس کا چومنا جو شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا پیر قدموں کو نشان مکہ میں ہے، اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، لوگوں کو دھکا دے دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے کہ لوگوں کو دھکا دے کے کیا جائے؟ یہ کون سا توحید ہے؟ یہ کون سا توحید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبروں کے جالی چوما جائے؟ کیا ایسے ہی صحابہ نے کیا تھا؟ دین کو ہم نے ہمارے جو بزرگ کہتے ہیں انہوں نے دین کو ستیہ ناش کیا ہے، دین کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے میرے محترم، میرے مسلمان بھائیوں، کوئی بھی غیر مسلم تب تک مسلمانوں پر حاوی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ایمان عقیدہ درست ہے۔ اگر اس کا ایمان عقیدہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس کا ایمان عقیدہ درست ہے، اس کا رعب اللہ تعالیٰ غیر قوموں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تب غیر خوف کھاتی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو اس ہستی کا ماننے والا ہے جو اس کائنات کو پیدا کیا۔ جو بتوں کو پوجنے والے ہیں آپ ہمارے سروں پہ غالب ہیں، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی وہ سلطان الہند بیان کرتے ہیں، معین چشتی کو سلطان الہند۔ ارے ہند کے سلطان ہیں تو کیوں نہیں بچا رہے ہیں؟ آج وقف بل پاس کر دیا مودی نے تو کیوں نہیں بچا رہے ہیں؟ بچانا چاہیے نا ان کو، مودی کا جا پکڑ لینا چاہیے کہ وقف بل روک، میں ہند کا سلطان ہوں۔ جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہے ان کے الفاظ یہ ہیں میرا محترم، ایسے لگتا ہے جیسے عرش سے اترے ہوئے ہیں، لیکن اتنا الفاظ جو ہے نا غیر شرعی ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں، جس کو کہہ لیں اپنے زبان میں گھٹیا الفاظ۔ سلطان کے ہند کے سلطان ہے وہ۔ ارے ہند کے سلطان کہاں سے بھائی؟ آپ جائیے مسلمانوں، جا کے اجمیر میں دیکھیے کہ ان کے قبروں پر جو مکھی بیٹھتی ہیں، مکھی نہیں ہانک سکتے۔ جو سلطان ہے وہ مکھی کو نہیں ہانک سکتا۔ جن کو ہم نے سلطان بنا رکھا ہے وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے نا، کرنا چاہیے نا ان کو مدد۔ انگریز لوٹ کے لے کے چلے گئے، جو مغل نے بنایا وہ تو ہے، انگریز لوٹ کے چلے گئے، انگریزوں سے جو بچا وہ بھارت کے سیاستدان لوٹ رہے ہیں۔ جو پاکستان لوگوں نے بنا لے، جو مسلمان رہ گیا ہے بھارت میں اس کو وہی چیز جھیلنی پڑ رہی ہے۔ 70 سال سے غیر قوموں کی حکومت ہے، اوپر سے جو ہے نا کیا نام ہے، اس میں جو آدمی شامل ہونا چاہتا ہے، ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہے کہ چلو عدل انصاف کریں، اس پر بھی لوگ تہمت لگے۔ دیکھیے وہ مولوی ہو کے جو نا مولوی ہے کہ الیکشن لڑ رہا ہے، انتخابات لڑ رہا ہے۔ میرے محترم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو۔ اب یہ کون سا طریقہ ہے حصہ لینے کا؟ بتائیے کون سا طریقہ ہے؟ کون سا طریقہ ہے؟ جو انصاف کرنے والے ہیں وہ اکھاڑے میں نہیں اتریں گے تو بے ایمان ہی اتریں گے نا۔ جب ہم اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کے بندوں کے ساتھ کیسے انصاف کریں گے؟ جب ہم اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، اللہ کی قدرت، اس کی طاقت کا ہم جو نا کیا نام ہے نہیں مانتے ہیں، فلانے نے دیا،
फला दिया, मैं फलाने बाबा ने दिया। अरे मेरा मोहतरम बाबा, जो बाबा कब्र पे बैठे मक्खी को नहीं हाँक सकता, वो हमको क्या देगा? क्या हमारा दिमाग नहीं कर रहा है? अल्लाह ताला ने एक जगह वाकई बयान किया है कि इनकी मत मारी गई है, मत। वाकई हमारा मुसलमानों की मत मारी गई है। और मत किसने मारा है? जो अपने आप को आला हजरत कहते हैं, लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं और दीन का काम कर रहे हैं, चप्पल चटका के घूम रहे हैं और अपने मेंबरों से बयान कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं या रसूल अल्लाह। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं मदद कर रहे हैं आपकी भाई? मदीना मुनव्वरा में सो रहे हैं, क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? मदद इसलिए नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला ने ये ताकत अपने हाथ में रखा है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, सूरह फातिर आयत नंबर 14 में अल्लाह ने बयान किया कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला मा यमलिकून मिन कितमीर, वो नहीं है मालिक। खजूर के गुठली के ऊपर छिलका है, अल्लाह ने कहा उसके भी मालिक नहीं है। क्या ये बातें हमारे यहाँ के लोग बयान करते हैं जो आला हजरत हैं, बड़ी बड़ी टोपियाँ दाढ़ियाँ और चूके लगा के बयान करते ही बातें? अरे जो मसला है जा बुजुर्गों से ले लो। क्यों अल्लाह नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला सो रहा है? नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला जिंदा नहीं है? ऐसा हमने लोगों के पास दीन पेश किया है कि हमारी कौम मुर्दा हो गई है। मुर्दा हो गई है, इसीलिए आज ये दीन देखना पड़ रहा कि जिसको पेशाब करने का तमीज़ नहीं है, वो शख्स जो ना हमारे ऊपर हाकिम है, जिसको ये भी मालूम नहीं है किधर खड़ा होकर पेशाब, किधर बैठ के पेशाब करना चाहिए, वो हमारे ऊपर हाकिम है। ये अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया है। यकीन करो मुसलमान भाइयों, मेरे मोहतरम मेरे भाइयों, जब तक हम इस्लाम की तरफ नहीं पलटेंगे, ये हमारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा कि हमको इज्जत मिले, अमन मिले। कभी पूरा नहीं होना होगा। सोने के पानी से ये बातें आप लिख लीजिए, कभी पूरा नहीं होगा। कोई हजरत, कोई पीर, कोई जो है ना सुल्तान हिंद बचाने वाले नहीं है। सहाबे कराम यहाँ पर सो रहे हैं। उमर बिन खत्ताब, अबू बकर, दीगर सहाबे कराम हैं। यहीं इसराइल बगल में, यहीं बगल में इसराइल है, उन पर जुल्म हो रहा। फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है इसराइल। क्यों नहीं सहाबा बचा रहे हैं? जब सहाबा नहीं बचा सकते तो ये जिसके बारे में कोई दलील नहीं है कि ये पीर थे कि क्या थे या वली थे क्या थे, जिसके बारे में कोई दलील नहीं है। सहाबा के बारे में तो दलील है, रदी अल्लाह अन्हुम रदवान, अल्लाह उनसे राजी है। लेकिन अल्लाह ने कहीं नहीं कहा है कि उनके बाद जो ना फला राजी है। जिसके बारे में कोई दलील नहीं है, मेरे मोहतरम, उनको हमने सुल्तान हिंद बना रखा। मेरे मोहतरम, हमारे सफ़ों में इत्तेहाद तभी पैदा हो सकती है कि जब हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे। एक बाप के 10 बेटे हैं, अगर 10 बाप की बात मान लें तो कभी भी अमन ख़राब नहीं होगा, इख्तलाफ नहीं होगा। वो तो खैर एक आदना इंसान है, हो सकता है बाप से गलती हो सकती है, लेकिन नबी से तो गलती नहीं हो, नऊज़ बिल्लाह। इसलिए नहीं हो सकती है कि सूरह कलम में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, वमा यंतिकु अनिल हवा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्जी से कुछ नहीं कहते हैं। हम उनकी बात क्यों मानते हैं, क्यों उनकी इत्तबा करते हैं? इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्जी से कोई बात नहीं कहते हैं, जो उनके पास वही की जाती है वो बात बयान करते हैं। हम इसलिए नबी की इत्तबा करते हैं। अगर ये बात किसी और पर है तो उसकी इत्तबा करेंगे। क्यों उसकी करेंगे? इसलिए कि ये नबी सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने बयान किया आयत नंबर 24 में कि ये नबी आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। नबी के कलाम मौजूद है, अल्लाह का कलाम मौजूद है, इसको पढ़ना है, इसको समझना है और इस पर अमल करना है। अल्लाह ताला खुद ही जो ना जो हमारे ऊपर हाकिम बैठे हैं, अल्लाह खुद ही मुल्क का चाबी दे देगा कि मेरे बंदो तुम अदल करो, इंसाफ करो। 30 करोड़ मुसलमान कितने अल्लाह के साथ अदल कर रहे हैं? मजारे खानकाहें आबाद है, मस्जिदें बिरान हैं। जोहर की नमाज में 2 आदमी आ गए, कभी 3 आदमी आ गए, कभी मुअज्जिन है, वो भी ढूंढता है कि कोई आ जाए तो नमाज पढ़े। अभी अपने हिसाब से बना रखा है, वो भी नमाज का टाइम अपने हिसाब से बना रखा है। 1 बजे का टाइम है तो 1 ही बजे अजान देंगे।
اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت پہ نماز فرض کیا ہے۔ میرے محترم، دین چھوٹا بھی ہوتا ہے کہ مشرق المغربین مغربین اور مشرقین اللہ تعالیٰ نے دو بیان کیا ہے نا سورہ رحمان میں۔ دین چھوٹا ہے تو اسی حساب سے پڑھیں گے، دین بڑا ہوتا ہے اسی حساب سے پڑھیں گے۔ آج تو جدید دور ہے، آج تو ایسا ہے کہ گھڑی آ رہی ہے کہ آٹومیٹک چینج ہوتی ہے، اذان کا ٹائم کتنا ہے۔ تو میرے محترم، اختلاف ہم نے پیدا کیا ہے، جب تک ہم سارے مل کر اللہ کے رسی کو نہیں پکڑ لیں گے تب تک ہمارے ساتھ یہی ہوگا۔ ابھی کیا ہوا؟ ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی تو وہ دن آ جائے گا اگر ہم دین کو نہیں پکڑیں گے تو کیا ہم کو جو ہے نا ملک بدر کر دیا جائے گا۔ کیوں کر دیا گا جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ ہمارا ملک ہے۔ ارے آپ کا ملک ہے، ملک کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ کا آپ نہیں ہے تو آپ کو ملک کیوں دے گا؟ وہ کیوں ملک پر رہنے دے گا؟ بنی اسرائیل کو کیا معلوم نہیں ہے میرے محترم کہ بھٹکتے رہے، ایک زمانے تک بھٹکتے رہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہیں کیے تو بھٹکتے رہے۔ میرے محترم، اس سینے میں درد ہوتا ہے کہ مسلمان ہو کے ذلت میں زندگی گزارے، مسلمان ہو کے اس کا کوئی مسجد مدرسہ وہ کرے۔ ایک بات یاد رکھیے مسلمانوں، خاص طور پہ ہمارے ملک کے مسلمانوں، بھارت کے، قبروں کو پیچھے چھوڑیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، اس میں نماز پڑھیے، سنت کے مطابق پڑھیے۔ یہ مت کہیے کہ میرا مسجد ہے، یہ مت کہیے کہ میرا مسجد ہے۔ جو آئے اگر اس کو نہیں معلومات ہے اس کا اصلاح کیجیے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھا ہے ویسا نماز بتائیے، یہ نہیں کہ ہمارے بزرگ جیسے پڑے ہوئے۔ میرا محترم، اللہ کی قسم، ہمارے یہاں کا مسلمان اپنے امام کی بات نہیں مانتے ہیں تو نبی کا بات کہاں مانیں گے؟ امام ابو حنیفہ کا قول ہے ہدایہ میں، اذا سہل حدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے وہ میرا مذہب ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں دیوبندی بریلی جو وہ انہوں نے نام رکھا ہے اور کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، قرآن سنت پہ چلتے ہیں، امام حنیفہ کہتے ہیں کہ صحیح قرآن حدیث جو صحیح حدیث مل جائے وہ میرا مذہب ہے۔ لیکن یہ دونوں طبقہ جو ہونا صحیح حدیث پر عمل کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے۔ نماز کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، کیسی شادی کی، کیسے جو ہے نا مردوں کو دفنایا، کیسے بچے پیدا ہو تو اس میں جو وہ کیے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا۔ اب بتانے کے بعد یہ دین مکمل ہو گیا، یہ مکمل ہے۔ اب اس دین کو پکڑیے میرے محترم مسلمانوں۔ ایک بات ہم ضرور آپ سے کہیں گے کہ جو داڑھی ٹوپی والا ہے اس کو عالم نہ سمجھیں۔ عالم جس کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ داڑھی یا ٹوپی یا پگڑی باندھنے سے کوئی علامہ نہیں ہو جاتا۔ کوئی بھی ہو، چاہے ہم ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کو قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے، اس کے مطابق جو ہے نا لوگوں کو دعوت دے، اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ کا رسی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، موطا مالک کا حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں مسلمان، لن تدلو، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، ما تمسکتم بہما، جب تک اس کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب میری سنت، اس کو پکڑیے مسلمانوں۔ اور جو علامہ پر ایک بات ہے اس چھوڑیے، اگر تھوڑی سی بھی آپ اردو یا قرآن پڑھیں، ہندی یا قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے، ان مولویوں کو چھوڑیے، جان آپ نے دینی پڑے گی۔ سیاسی لیڈر بھاگ جائیں گے، مولوی میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، آپ کو جنگ لڑنا ہے تب جا کے ہوگا۔ جتنے آپ کو لیڈر بنتے ہیں نا، یہ لیڈر نہیں ہے، جہاں مار پڑے وہاں بھاگ چلے، جہاں لوٹ پڑے وہاں ٹوٹ پڑے۔ ہمارے یہاں کے جو ہے نا علامہ لوگ ایسے ہی ہیں اور سیاستدان بھی ایسے ہی ہیں۔ حاکم کیسا ہونا چاہیے کہ جب ملک پر مصیبت پڑے تو سب سے آگے ہتھیار لے کے کھڑے رہے، وہ حاکم ہے۔ ایسا حاکم آپ کو بھارت میں نظر آتے ہیں؟ نظر آتے ہیں؟ کوئی عالم ہے ایسا کھڑا ہو جائے گا؟ کوئی لیڈر ایسا کھڑا ہو جائے گا؟ دبئی برقرار رہے، لندن امریکہ برقرار رہے، یہ اٹھائیں گے اور پاسپورٹ بھاگیں گے کہاں؟ لندن امریکہ دبئی، جان بچاؤ لاکھوں پائے۔
مسلمانوں جو غریب لوگ ہیں وہ مارے جائیں گے، وہ کچلے جائیں گے، وہ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ نہ ان کے پاس طاقت ہے کہیں بھاگیں گے، نہ ان کے کسی سے رابطہ ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں ان کا جو ہے نا دور سے رابطہ ہے، یہ لیڈر دوسرے جگہ سے ان کا رابطہ ہے، یہ جو ہے نا یہ بھاگنے کا پہلی تیاری کریں گے۔ یہ ملک کے دفاع غریب کرتا ہے، لیکن بیڑا غرق ہو ہمارے یہاں کے لیڈروں کا کہ غریب طبقہ کو جب تک مضبوط نہیں کرے گی ہمارے یہاں کی حکومت، تب تک ہمارا ملک کبھی جو ہے نا ترقی نہیں کرے گا، نام نعمان ہوگا۔ جب ملک قوم ہی ہماری مضبوط نہیں ہوگی تو ہم سپر پاور کہاں سے بنیں گے؟ بغل میں چائنا ہے، دیکھیں آپ وہاں کا حکومت تو سب کو سہولت دیتی ہے، اس کے آنکھ میں کوئی آنکھ ڈالنے والا پیدا ہوا نہیں پیدا ہوا، لیکن ہمارے یہاں کے لیڈر ایسے ہیں کہ کوئی مصیبت پڑے گی تو سب سے پہلے یہ ملک چھوڑ کے بھاگیں گے۔ میرے محترم، میرے مسلمان بھائیوں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ فرقہ میں بٹ پڑیں، کوئی بھی آئے تو کس فرقے کا نہیں مسلمان ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ اللہ اس پر رسول کے اوپر ایمان رکھیں اور ہم قرآن و سنت کو لازم پکڑیں۔ کسی سے سوال اگر نہیں جانتے ہیں تو سوال کریں کہ میرے محترم، میرے بزرگ، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی دلیل دیجیے۔ اگر دلیل دیتا ہے تو اسلام ہے، اور نہیں دلیل دیتا ہے تو اس کو بہہ کے جائیے۔ بھائی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ اس کے رسول کی باتوں کی ضرورت ہے۔ قبر میں آپ سے تھوڑی سوال کیا جائے گا آپ کے بارے میں، قبر میں اللہ اس کے رسول کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ من ربک کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کو تمہارا دین کیا ہے، من نبیوں کو تمہارا نبی کون تھا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تمہارا امام کون تھا، تمہارا بزرگ کون تھا، تمہارا پیر کون تھا، تمہارا سلطان ہند کون تھا، پوچھا جائے گا۔ جس بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جا اس کے بارے میں تیاری کرنا بیوقوفی ہے میرے محترم۔ ایک آدمی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور اس کا جو ہے نا پہلا پیپر جو نا میتھ کا ہے، وہ سائنس کی تیاری کر کے جاتا ہے تو فیل ہو جائے گا نہیں فیل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم، میرے بھائیو، میرے دوستو، آج جو ہے نا سوشل میڈیا دیکھ کر اس دل میں درد ہوتا ہے کہ جو ہے نا مسلمان آج ایک ہو جائیں۔ 30 کروڑ مسلمان میرے محترم کافی ہیں، کافی ہے میرے محترم۔ سورہ توبہ اٹھائیے، آپ سورہ انفال اٹھائیے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا ایمان کمزور ہے پھر بھی تم اکیلا 2 پر بھاری ہو۔ 30 دنا 60 کے لیے ہم بھاری ہیں۔ 30 دنا 60، 90 کروڑ تو ہو گیا، ایسے نہیں ہو گیا میرے محترم۔ اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کھڑے تو ہوں، ہم کھڑے تو ہوں۔ مسلمان کمزور تھے میرے محترم، جنگ بدر کا آپ دیکھیے، ہمارے لیے مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سجدے میں سر گرایا، کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ مٹھی بھر مسلمان آج اس دنیا سے ختم کر دیے جائیں گے تو کبھی روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیا اور کہا کہ آپ سب بندی کیجئے، میں 1000 فرشتے کو نازل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے کو نازل کیا، اور جو اپنے آپ کو کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے ان کا صفحہ فرشتوں نے کر دیا، ان کے گردنیں کاٹ کے جو ہے نا بدر کے کنویں میں ڈال دیا۔ ارے ہم نیہتے ہیں، ہمارے پاس نیہتے کیسے ہیں بھائی؟ بلڈنگ بنا رہے ہیں، زمین لے رہے ہیں، پلاٹ لے رہے ہیں، مسلمان اتنا گئے گزرا نہیں آج، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر اسلام نہیں ہے، نہ اسلام پر عمل کرتا ہے۔ بس وہی عید کے دن نظر آتا ہے کہ مسلمان ہے، آخری جمعے کو الوداع کہتے ہیں، اس جمعے کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے۔ ایسا مسلمان اللہ کا نہیں چاہیے میرے محترم، ایسا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے میرے محترم۔ اس سینے میں درد ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم ذلت میں زندگی اٹھائیں۔ ٹیپو سلطان کا ایک قول ہے میرے محترم، شیر کے 1 دن کے زندگی 100 سال کے گیدڑ کے زندگی سے بہتر ہے۔ گیدڑ کی زندگی مت جئیں، اسلام پر چلیں اور دوسرے کے بھی مذہب کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، نہ ان کا معبود غلط کہنا ہے۔ میرا مطلب پہلے ہم تو صحیح ہو جائیں، پھر ان سے نپٹا جائے گا، پہلے صحیح ہم تو ہو جائیں۔ اگر ہم صحیح ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمارا روپ خود ہی ان کے دلوں میں ڈال دے گا،
वो हमसे जो है ना ऊंची ऊंची जबान में बात भी नहीं कर सकते। हथियार उठाना और कुछ करना तो और दूर की बात है मेरे मोहतरम। अल्लाह ताला खुद ही हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने बयान किया है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए और मोमिनों के लिए अल्लाह काफ़ी है। तो भारत के मुसलमानों के लिए, बड़े शहर के मुसलमानों के लिए अल्लाह काफ़ी क्यों नहीं है? इसलिए काफ़ी नहीं है कि हम ईमान वाले हैं ही नहीं हैं। हमारा ईमान तो बुज़ुर्गों पर है, जो कब्रों में जिनकी जो है ना सड़ गए गल गए हैं, उस पर चादर डाल दिया गया है, मक्खियाँ जो है ना क्या नाम है भन 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 कर रही हैं, वो हमारे जो है ना वो हमारे हैं। तो कैसे होगा? फिर कैसे हमारे लिए काफ़ी होगा? अगर हम नबी को अपना रहनुमा बनाएंगे तब ना हमारे लिए काफ़ी होगा। नबी को हम अपना इमाम, रहनुमा, अपना सब कुछ समझेंगे तब ना अल्लाह हमारे लिए काफ़ी होगा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए और आप मोमिनों के लिए अल्लाह काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि भारत में अमन अमन की ज़िंदगी गुजारें तो इस्लाम को पकड़िए। हर मुसलमान पे ज़रूरी है कि अपने घर से अदल शुरू करे, अपने बीवी के साथ अदल करे, अपने औलाद के साथ अदल करे, अपने बेटियों के साथ अदल करे, गांव के साथ लोगों के साथ अदल करे, ज़िला के लोगों के साथ अदल करे, फिर अपने स्टेट के साथ अदल करे, फिर मुल्क के साथ अदल करे। जब ये करेगा तो अल्लाह ताला खुद ही हमको हाकिम बना देगा कि मेरे बंदे तू अदल करता है, अल्लाह के कानून को फॉलो करता है, अल्लाह के कानून को मानता है, चल ये मुल्क जो हमने उनको दिया था आज से तेरा मुल्क है, तुझे मैं देता हूँ, अदल कर, इंसाफ कर मेरे बंदों के साथ, अदल इंसाफ कर। जब इंसाफ करेंगे तब ना हमको मुल्क देगा अल्लाह ताला। हम तो अल्लाह के साथ अदल नहीं करते हैं तो हम क्या अदल करें? हम दूसरे पर क्या उंगली उठाएंगे? जो शख्स जिसको अल्लाह ने पैदा किया है उसको नहीं पहचानता है, आपको पहचानेगा? जिसने अल्लाह ने उसको पैदा किया है, सर कहाँ झुकाता है? ऐसे के सामने सर झुकाता है कि उसको अंगुली से गिरा देगा तो गिर जाएगा। ऐसे को अपना जो ना भगवान ईश्वर माना हुआ है। तो जो अपने रब को नहीं पहचानता, अपने ईश्वर को नहीं पहचानता, वो आपको क्या पहचानेगा? आपको हक क्या देगा? इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि हक लेना है तो ला तनसा नसीबक मिन दुनिया, मुसलमानों दुनिया से अपना हिस्सा लेना भूलो। और हम उस लायक होंगे तो अल्लाह ताला मुल्क की चाबी खुद ही दे देगा। और हम अदल इंसाफ करें, सबसे पहले अपने ऊपर इंसाफ करें कि अल्लाह के दीन पर चलें, अपने बाल बच्चों को इस्लाम पर चलाएं, फिर जो है ना दीन की दावत दें, कुंभ कबीले में लोगों के साथ, सबके साथ दीन की दावत दें। आप कहें जो गरीब मजलूम हैं, गैर मुस्लिम, उनसे कहें कि तुम कुछ मत करो, तू कुछ भी समझ कर, या एक नोबल होता है वही समझ कर, या किससे कहानी की किताब ही समझ कर तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने के बाद वो आपका भाई हो जाएगा, वो दुश्मनी आपका दोस्त हो जाएगा। तो आपका आबादी बढ़ जाएगी नहीं। जब आबादी बढ़ेगी, जब आपकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुल्क आपको दे देगा। मुल्क में इंसाफ कीजिए। जब हम घर के इंसाफ नहीं कर सकते तो मुल्क कैसे दे देगा कि हम इंसाफ करेंगे? इसलिए हमारे पर ऐसे लोगों को हुकूमत कर दिया है, मुसलत कर दिया है कि जिनको पेशाब करने की तमीज़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस जलत से बचने के लिए, अपने अंदर का तफरीक को हटाइए। हर मुसलमान भाई है, जो खाइए वो खिलाइए अपने भाई को। अपने पड़ोसी, हर मुसलमान अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। अगर उसके यहाँ कोई अच्छा चीज़ बनता है तो पड़ोसी तक पहुँचाए। गैर मुस्लिम है, अगर वो बगल में पड़ोसी में है, अगर भूखा है, पूछें कि तेरे पास खाना बना कि नहीं बना। जो खाता है, रोटी सब्जी तो खाता होगा ना, गोश्त नहीं खाता होगा तो दाल तो खाता होगा। रोटी सब्जी ले पहुँचो, ले भैया खा ले। तू इंसान के नाते हम तुझे मदद कर रहे हैं। तू अल्लाह का मखलूक है, मैं भी अल्लाह का मखलूक हूँ। तू अल्लाह का बंदा, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, इसलिए मदद कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारे मसलों को हल कर देगा मेरे मोहतरम। सोशल मीडिया पर सुन के दिमाग वो हो जाता है। ये जिनको जो है ना, अल्लाह की कसम, जिनको पेशाब करने का तमीज़ नहीं है, वो लीडर बने हुए हैं और भाषण देते हैं। अल्लाह का बंदे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। अरे जिसको करना हो खामोश बैठा हुआ, जिसको करना हो खामोश बैठा है। जिसको अदल करना चाहिए वो जो है ना सांप के बिल में घुस के बैठा हुआ। अदल इंसाफ कौन करेगा? जिसको अल्लाह ने किताब दिया है, अपना कानून नाजिल किया है,
اور اللہ نے کہا کہ عدل کرو، اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے۔ ہماری یہی گزارش ہے آپ سے اور مسلمان بھائیوں سے کہ میرے محترم، میرے ساتھی، میرے بزرگ، آپ اسلام کو پہلے پڑھیے، عمل کیجیے، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو سب سے پہلا آپ جو ہے نا ڈاکٹر بنائیں، لیکن اپنے بیوی اور بچوں اور بیٹیوں کو سب سے پہلے دین پڑھائیں۔ اس کو ہندی بھی پڑھ رہی ہے، انگلش پڑھ رہی ہے، بیٹی کو بولیں کہ بیٹی قرآن ترجمے کے ساتھ ڈیلی ایک سب پڑھو، سال 2 سال 3 سال میں اگر قرآن ایک دفعہ اس نے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تو ایک طرح کے وہ عالم بن جائے گی، وہ دین کے دائی بن جائے، خود ہی دین کے دائی بن جائے گی، اور سمجھ آئے گی یا لڑکا سمجھ آئے گا مجھے کرنا کیا ہے۔ اسی لیے میرے محترم اب بھائی سے گزارش ہے کہ آپ اپنے فرقہ پرستی کو ختم کیجئے، سارے بھائی مل جائیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی بریلی نہیں ہے، کوئی وہابی نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے، ہم ایک اللہ کے، ایک رسول کے ماننے والے بن جائیں۔ جس طرح سے دین کو صحابہ نے سمجھا اس طرح سے دین کو سمجھیں، اسی طرح سے عمل کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ 1 لاکھ تقریباً 24,000 صحابہ اسلام کے جھنڈا گاڑ دیے، آج ہم 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی ہم مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑے رہیں گے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ لوگ بحیات رہیں گے، زندہ رہیں گے جو اسلام کو پکڑے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کو پکڑے ہوئے ہیں، باقی لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا سے نابود کر دے گا۔ میرا محترم تو کہنے کا مقصد ہے وہی جو عزت سے رہیں گے، اور ایک بات یاد رکھیں، جو صحیح دیندار ہے وہ اس دنیا سے کچھ کر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا نہیں چاہیے، یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا، یہ دنیا کو اللہ فنا کر دے گا۔ میرا محترم تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کے صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، ہاں، اور ہم کو اللہ اس کے رسول کے طریقے کو پکڑنے کا توفیق دے، اور ہم کو بھائی اور مومنہ جو بہن ہے وہ بہن ہماری ہے، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی جو مومنہ ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں، اس حساب سے ہم زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو ہم فیس بک اور جو یوٹیوب پر جو ہے نا ڈال دیں گے، اور لوگ سنیں، اس کو سنیں، آدھے گھنٹے 3 گھنٹے کا انسان پکچر دے سکتا ہے، یہ جو ہے نا 32 منٹ کا ہے۔ آپ اس کو سنیں، جو اچھا لگے لے لیں، اور جو اچھا نہیں لگے وہ چھوڑ دیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں تک اس کو شیئر کریں، اپنے خاص طور پہ بڑے صغیر کے مسلمان جو اردو جاننے والے ہیں ان کے پاس شیئر کریں، تاکہ وہ اپنی ایمان عقیدہ درست کریں، تاکہ وہ گیدڑ کے زندگی کے بجائے شیر کی زندگی گزاریں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا غلام بن کر رہے، میرے بندے کا غلام بن کے نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔